اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ پڑھنے کے لیے اسائنمنٹ دی تھی، وہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ 50 ورسز کا میں نے کہا تھا، 50 ورسز پڑھ کے آنی ہے سورہ کہف کی۔ جی فیمیل سائڈ پہ پڑھی، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہے؟ اوکے گڈ۔ تو اس میں آپ نے جو سٹوری پڑھی ہوگی ایک مین آف ٹو گارڈنز والی، پڑھی ہے؟ اوکے، اس پہ تدبر بھی کیا ہوگا ماشاءاللہ آپ نے۔ آج مینلی ہم اس سٹوری پہ بات کریں گے، اصحاب کہف کی سٹوری کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ یہ جو سٹوری ہے مین آف ٹو گارڈنز، یہ دیکھنے میں بہت عام سٹوری لگتی ہے، پڑھنے میں بہت عام سی سٹوری لگتی ہے کہ اس میں بات ہو رہی ہے ایک بندے کو دولت زیادہ دی ہوئی تھی، ایک بندے کو کم دی ہوئی تھی، اور جس کو زیادہ دولت دی تھی وہ ایروگنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارا، بلکہ اس کو باقاعدہ عذاب دیا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ لیکن اس سٹوری میں دجالی فتنے، دجالی دور سے بچنے کی ایک چابی ہے جو کہ وہ لاک کھولے گی جو لاک ادروائز کوئی نہیں کھول سکتا۔ یہ ہمارا کلیم ہے کہ اسلام کے پاس ہی وہ سلوشن ہے اس دور میں، کنزیومرزم کے دور میں، جب لوگ لٹرلی وہ چیز بن چکے ہوں گے جس چیز کا، جس کریکٹر کا ذکر اس سٹوری میں ہے۔ لٹرلی لوگ وہ چیز بن چکے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ اس میں کچھ ایسے فیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ آپ لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے، تو اس لیے بی اٹینٹیو۔ یہ باتیں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، شاید کسی نے سنی ہو، لیکن انشاءاللہ جس اینگل سے آپ کو آج یہ باتیں پتہ لگنے والی ہیں، آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ آپ لوگ فتنہ دجال، بلکہ دجال کے دور میں رہ رہے ہیں۔ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ وی آر لیونگ ان دی اینڈ گیم، دی اینڈ گیم از نیئر، ایونجرز اینڈ گیم، اوکے، اس کا نام بھی یہی ہے۔ تو ہم بھی اینڈ گیم میں آ چکے ہیں، اور اب بس آپ انتظار کریں اس کے خروج کا۔ ادروائز اس کا پورا سسٹم وہ بنا چکے ہیں، بہت تیزی سے بنا رہے ہیں، بہت تیزی سے بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے تھرو بنا رہے ہیں، اور اس کا توڑ صرف اسلام کے پاس ہے اور سورہ کہف کے پاس ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھنا، I'll come to it۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کی۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے تھے، ہم انشاءاللہ موو فارورڈ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اس ڈیپ سلیپ سے، جو بھی تھی 309 سال بعد، so that they might question one another. Said a speaker from among them, how long have you remained here? کتنا عرصہ تم یہاں رہے ہوگے؟ They said we have remained a day or part of a day. یعنی کہ ٹائم لیسنس والے زون میں چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کتنا گزر گیا۔ They said your Lord is most knowing of how long you remained. So send one of you with this silver coin of yours to the city and let him look to which is best of food. یہ ہے چابی اس پورے واقعے میں، اور بھی بہت ہیں لیکن اس آیت میں ہی ہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ پاکیزہ کھانا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اصحاب کہف کس چیز کی کیئر کرتے تھے؟ پاکیزگی کی، حلال و حرام کی تمیز تھی انہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن حلال و حرام کی انہیں پہچان نہیں ہوتی، تمیز نہیں ہوتی، اور اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اسپیشلی آج کی یوتھ کیریئر پرسو کرتے ہوئے دس از دی لاسٹ آن دیئر لسٹ، یہ چیز لاسٹ میں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے لسٹ میں ہے کہ پیسہ کس میں زیادہ ہے، پھر وہ حلال و حرام کی ڈسکشن تو بعد کی بات ہے نا۔ وہ بہت کنسرنڈ تھے، اس فیز میں بھی کنسرنڈ تھے، اوکے، غار میں چھپے ہوئے ہیں، دور چلے گئے ہیں، آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں، ابھی بھی کنسرنڈ ہے حلال و حرام کے بارے میں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو دور ہے، ہر طرف سے تابڑ توڑ حملے جو مسلمانوں پہ کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک یہ ایجنڈا بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کو حرام کھلایا جائے، اور یہ باقاعدہ ایک ایجنڈا ہے۔ ڈبے کی خوراک ہمیں کیا پتا وہ کیسے آتی ہے، اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں، یہ جتنا فاسٹ فوڈ ہے who knows حلال ہے حرام ہے کیا اس میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حرام فوڈ کیوں کھلا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حرام لقمہ جس نے لیا اور حرام کا مال جس کے پیٹ میں جا رہا ہے، حرام رزق، اللہ اس کی دعائیں نہیں سنتا۔ تو ان کی پوری کوشش ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہ سنیں،
مسلمان حرام کھائیں. یہ ہے حرام کھانے کا اتنا بڑا نقصان کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں پوری کرتے. اوکے, تو حرام کا کنسیپٹ مسلمان کو اس ایج میں ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے برعکس بالکل بھی علم نہیں ہے. ہمارے آپ بچوں کو دیکھ لیں, انہیں حلال و حرام کا بالکل نہیں پتہ. کون سی چیز فائدہ مند ہے, کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے, یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے آج کے ایج میں. سو پلیز بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اوکے, حلال چوز کریں, حرام کو رد کریں. اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. Indeed, if they come to know of you, they will stone you or return you to their religion, and never would you succeed than ever. They were very careful, اصحاب کا. وہ ایک دوسرے کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ آرام سے جاؤ, دیکھ کے جاؤ, کیئرفلی جاؤ. ثابت ہی ہوتا ہے, یہ ویسے ایک پوائنٹ ہے جو اس سٹوری سے اخذ کیا جا سکتا ہے. لائف میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل. توکل ایک چیز بالکل ٹھیک ہے, توکل ایک الگ کانسیپٹ ہے, لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ یو ڈونٹ بی کیئرفل. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ یو نیور نو کہ زندگی آپ کے لیے کیا چیز لے کر آ سکتی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انہوں نے سچ جو ہے پایا. کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اس دور میں نا ایک فرقہ اٹھا تھا اصحاب کہف کے دور میں. اس فرقے کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. وہ کہہ لیں کہ ہیریسیز میں پڑ گئے تھے. کس ہیریسی میں پڑ گئے تھے؟ ایک ایکسٹریمسٹ عقیدے میں پڑ گئے تھے کہ آخرت نہیں ہوگی. یہ اس دور کی ہیریسی تھی, یعنی دیور ایتھیسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دور میں میریکل دکھایا ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ آخرت بالکل آئے گی. اگر 309 سال بعد یہ لوگ اٹھ سکتے ہیں تو تم لوگ کو بھی میں اٹھا سکتا ہوں. اوکے, تو اس فرقے کو بریک کیا, اس کی ہیریسی کو بریک کیا اصحاب کہف کے اس واقعے نے. تو اللہ کا پرومس سچا ہے. اینڈ دیٹ آف دی آور دیر از نو ڈاؤٹ, اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. When they disputed among themselves about their affair, then said, اب واقعہ آگے چلا گیا. اصحاب کہف کی پہچان ہو گئی, وہ ولی اللہ مشہور ہو گئے, لوگوں نے ان کو سیلیبریٹی بنا لیا. ٹھیک ہے, جیسے آج اصحاب کہف آ جائیں, یا مجھے تو ڈر ہے آج دجال آ جائے تو لوگ سیلفیاں نہ کھنچوانے لگ جائیں اس کے ساتھ. اور یہ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا کہ لوگوں نے بچنے کی بجائے سیلفیاں لینا شروع ہو جانی ہے دجال کے ساتھ بھی. تو وہی ہوا, اصحاب کہف کو انہوں نے سیلیبریٹیز بنایا. اور پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ اب ان کا کیا کریں اصحاب کہف کا. ان پہ مسجد بنا دیں, ان کو ویسے ہی بند کر دیں, کیونکہ اصحاب کہف کو پھر موت آ گئی تھی. تو وہ فرقہ جو غلبہ پایا, وہ گروپ آف پیپل جن کا اوپینین غلبہ پایا, وہ یہ تھا کہ مسجد بنا دو. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ مقبرہ بنانا, مسجد بنانا اور مزار بنانا ٹھیک ہے. یہ صرف اللہ نے بتایا کہ جن کا اوپینین حاوی آیا, اور وہ کون تھے؟ مشرکین تھے. وہ ان لوگ میں غلط عقیدے والے لوگ تھے جن کا اوپینین حاوی آیا, اور خیر انہوں نے مسجد بنا دی. اصحاب کہف کا غار جو ہے وہ کہاں ہے؟ اس پہ سب سے اوتھینٹک اوپینین ہے ٹرکی میں ہے. ٹرکی میں ایک سٹی ہے, وہاں پہ اصحاب کہف کا غار. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. They will say, وہ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب, تکے مار رہے ہیں غیب کے اوپر. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا, اس کو رد نہیں کیا, پہلے 2 کو رد کیا. تو یہاں پہ اللہ کی جو خاموشی ہے, رد نہ کرنا ہے. ابن مسعود, ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں سے گمان آتا ہے کہ they were 7 اور 8واں ان کا کتا تھا. کل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل, کہہ دیجئے تمہارے رب کو بہتر پتا ہے کہ ان کا نمبر کتنا تھا, کوئی نہیں جانتا. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا, کوئی نہیں جانتا سوائے بہت چند کے وہ کتنے تھے, اس لیے آرگیو نہ کرو اس میں, ایکسیپٹ ود این obvious argument, دلیل کے ساتھ بات کرو. اینڈ ڈو ناٹ انکوائر اباؤٹ them among the speculators from anyone, اور بلا وجہ ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو. اصل میں جو لینے والی چیز ہے وہ لو, جو کرکس ہے اس کو لو, دوسری انفارمیشن کی طرف نہ جاؤ. اس میں بھی ایک چابی ہے اس دور کی. کیا ہے؟ دجال کا دور ایکسٹریم آف مس انفارمیشن کا دور ہوگا. جب اتنی مس انفارمیشن ہوگی, اتنی فضول انفارمیشن ہوگی کہ اصل انفارمیشن سے انسان بالکل دور چلا جائے گا. اور آج ایسے ہی ہے. فیس بک پہ آپ دیکھ لیں, 90% انفارمیشن فیک ہے, فضول ہے, بلا فائدہ ہے, ان پروڈکٹیو ہے,
یوز لیس ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس کے دور میں ایک دعا کو آپ لازم پکڑ لیں. وہ دعا ہے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کہ اے اللہ مجھے علم نافع دے, وہ علم دے جو نفع کرنے والا ہے, وہ علم نہ دے جس کا کوئی نفع نہیں ہے. اوکے, تو یہ ہے وہ چابی کہ اصحاب کہف کے واقعے میں اصل چیز لو, فضول باتوں میں نہ پڑو. تو مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ وہ فضولیات اور فضول قسم کے نالج کے پیچھے نہ جائے. آج اس حد تک انسانیت فضول نالج پہ چلی گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ یوٹیوب پہ ملین آف سبسکرائبرز دیکھیں گے گوسپ چینلز کے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے سکینڈلز پہ کوئی ویڈیو بنا دے, گوسپنگ پہ بنا دے, ایکٹرز ایکٹریسز کے سکینڈلز ڈسکس کرنا شروع کر دے, جن کا کوئی آپ سے تعلق نہیں ہے, جن کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ان کے ملین آف سبسکرائبرز ہوں گے, ملین آف ویوز ہوں گے. اور ایک بندہ بہت اچھی انفارمیشن دے رہا ہے, بہت زیادہ نالجیبل باتیں بتا رہا ہے, اس کا برعکس, اس کے برعکس بہت کم ہوگا. ثابت یہ ہوا کہ ان ٹوڈیز ورلڈ مس انفارمیشن سیلز. اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کو کیا چیز لینی ہے, کیا چیز نہیں لینی ہے. ادروائز آپ ہر چیز لے لیں گے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ لوگ خود آنیسٹلی بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ نے جب بھی کوئی جوس پیتے ہیں, ٹن پیک پیتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں ڈبے کی چیز, اس کے انگریڈینٹس کتنی بار پڑے ہوں گے؟ بہت کم ہے, بہت کم لوگ ہوں گے. یا تو جن کی فیلڈ ہے وہ کرتے ہوں گے, جن کو انٹرسٹ ہے وہ کرتے ہوں گے. ادروائز کوئی نہیں پڑھتا کہ اس میں کتنے پرسنٹ جوس ہے, اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں. لیکن ہم لوگ اتنا ہی شوقین ہیں ان چیزوں کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے نالج وہ لینا ہے جو فائدہ مند ہوگا. اس سٹوری سے یہ ایکسٹریکٹ کریں یہ پوائنٹ, کیونکہ اس کے دور میں, دجال کے دور میں مس انفارمیشن بہت زیادہ ہوگی, فضول نالج بہت زیادہ ہوگا, اور ایسی ایسی انفارمیشن ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ اتنی زیادہ ہوگی, اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اصل انفارمیشن سے دور ہوں گے. دیٹس ہاؤ دے ول گیٹ ڈیسیوڈ. دیٹس ہاؤ کہ وہ کبھی بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی. ساری عمر غلط انفارمیشن میں گزار دیں گے, اور اس کے بعد موت آ جائے گی, اور موت کے بعد پتہ لگے گا کہ ہماری تو انفارمیشن ہی غلط تھی, ہم تو غلط عقائد پہ, غلط انفارمیشن پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے اس سٹوری سے جاگ جائیں کہ یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز. وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور مت کہو کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کام کر دوں گا, الا ان یشاء اللہ, سوائے اس کے کہ کہو انشاءاللہ. یہ ہمیں حکم ہے, ہمارا عقیدہ سٹرونگ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرو, انشاءاللہ کہو. ٹھیک ہے ایک کام کل ہو جائے گا, لیکن انشاءاللہ کہو گے تو اس سے تمہارا عقیدہ سٹرونگ ہوگا, اللہ تعالیٰ پہ توکل سٹرونگ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ بہت پسند ہیں, اس لیے ہم نے اپنا عقیدہ بھی سٹرونگ کرنا ہے فتنے کے دور میں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور یاد رکھو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ یہ کہنا, perhaps my Lord will guide me to that which is near than this to right conduct. بے شک میرا رب جو ہے مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا دے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, اور وہ رہے غار میں 300 سال اینڈ ایکسیڈڈ بائی 9, اور اس سے 9 سال مزید. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, کہیے اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کتنا عرصہ رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ, اللہ کو نالج ہے انسین کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے درمیان جو بھی خزانے ہیں, جو بھی نالج ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے ڈو ناٹ بی امپریسڈ بائی نالج آف دا فالس ڈیٹیز, ڈو ناٹ بی امپریسڈ بائی دا سائیکولوجسٹ, ڈو ناٹ بی امپریسڈ بائی دا لٹریچر پیپل, ڈو ناٹ بی امپریسڈ بائی فیک تھنگس. ہماری حالت کیا ہے آج کے دور میں؟ ہم فینٹیسی موویز پہ زیادہ بلیف رکھتے ہیں احادیث سے زیادہ. کچھ لوگ احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن وہی سیم لوگ فینٹیسی ناولز کو حدیث سمجھتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے ایسی ایسی چیزیں جو سائنس نے بھی پروو نہیں کی ہیں, جو تھیوریز ہیں ابھی فیکٹس نہیں ہیں, ان کے پکے بلیورز ہیں. اس لیے ڈو ناٹ گیٹ امپریسڈ بائی دیٹ نالج. نالج وہی ہے, باقی سارا نالج انسانوں کا کریٹڈ ہے. سائنس انسانوں کا کریٹڈ ہے, ٹیکنالوجی کے بارے میں نالج انسانوں کا کریٹڈ ہے. آپ کو بیسٹ سے بیسٹ
سائیکالوجی کی تھیوری بھی اگر کوئی دے رہا ہے وہ انسان کا لکھی ہے، انسان کا نالج ہے، انسان کا نالج پہ کرٹیکل انالیسس ہو سکتا ہے. آپ کو بہترین کوئی تھیوری سوشیولوجی کی دے دیتا ہے، فلسفی کوئی دے دیتا ہے، آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ کے کانوں کو اچھی لگتی ہے سنتے ہوئے. یاد رکھیں وہ نالج انسانوں کا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور غلط نہیں تو وہ کامل نہیں ہے، یہ بات تو کنفرم ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. They have not besides him any protector. اللہ کے علاوہ کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے. And he shares not his legislation with anyone. اور اللہ اپنی ولایت، اپنا حکم، اپنی ڈومینین کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ پہ نازل کیا گیا اپنے رب کی طرف سے کتاب میں سے، there is no changer of his words. کوئی اس کے ورڈز کو چینج نہیں کر سکتا، اور آپ نہیں جانیں گے کوئی نہیں آپ کو ملے گی اس کے علاوہ ملتحدہ، ریفیوج، جائے پناہ. یعنی کسی بھی دور میں آپ کو اللہ کے علاوہ جائے پناہ نہیں ملنے والی. تو ثابت یہ ہوا کہ وحی کو پکڑ لیں، وحی کو بہت زور سے پکڑ لیں. عروۃ الوثقیٰ ہے وحی. عروۃ الوثقیٰ سمجھتے ہیں؟ ایسا سہارا جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. سورہ البقرہ میں عروۃ الوثقیٰ کا ذکر. اور عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں ایک صحابی نے ڈریم دیکھی تھی. اس نے پھر یہ ڈریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کی کہ میں نے ڈریم دیکھی ہے کہ ایک بہت بڑی کرسی ہے، اس کے اوپر میں ہوں لیکن اس سے میں نیچے گر رہا ہوں. اب نیچے نہ گرنے سے میں نے ایک رسی کو پکڑا ہوا ہے، بہت ایک ایسی چیز کو پکڑا ہوا ہے جس نے مجھے گرپ دی ہوئی ہے، تو میں گر نہیں رہا اس چیز کو پکڑنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، یہ قرآن مجید ہے، جس کو تو نے تھاما ہوا ہے اس کو کبھی نہ چھوڑی. تو اس دور میں بھی قرآن مجید کو تھامنا پڑے گا، پکڑنا پڑے گا. یہ ہے وہ سلوشن. ایک اور سلوشن فتنے کے دور میں بچنے کے لیے. فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور وَاصْبِرْ، صبر کے ساتھ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو رکھ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداوۃ والعشی، صبح میں شام میں پکارتے ہیں اپنے رب کو، سیکنگ ہز کاؤنٹیننس، یریدون وجہہ، اس کے فیس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کے کاؤنٹیننس کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے. دس از دا سلوشن. آج کے دور میں اگر بچنا ہے تو ان لوگوں سے دور رہیں جو ایکسٹریم مٹیریلسٹک لوگ ہیں، جو آپ کو مٹیریلزم کی طرف لے جائیں گے، جن کی اتنی نیگیٹو انرجی ہے جو آپ کو اسپرچویلٹی سے کوسوں دور لے جائیں گے. اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی آخرہ اورینٹڈ لوگوں کے ساتھ لگ جائیں، زبردستی لگ جائیں، یا اگر کوئی آپ کے ساتھ مل گیا تو اسے دھتکاریں نہ، اس کو شن اوے نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کو بہت بڑے فتنے سے بچا لے. اگر آپ کا کوئی دوست ہے، دیندار ہے، اس کو دھتکاریں نہ، اس کو ویلکم کریں، چاہے اس کی نصیحتیں آپ کو جتنا مرضی بری لگیں، آپ ایگو میں آ جائیں، انا میں آ جائیں، دیٹ از بیسٹ فار یو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کی طرف تمہاری نظریں نہ جائیں جن کی نظر دنیا پہ لگی ہے، دنیا کی زینت پانے کے لیے. وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور وہ غفلت میں پڑ گئے، ان کا قلب غفلت میں ہے اللہ کی یاد سے، عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور جو اپنی ہوا، اپنی ڈیزائر کو فالو کرتا ہے، اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے، ایسے بندے سے بچ جاؤ. کہ کتنے ہیں ایسے لوگ؟ ویسٹرن سیویلائزیشن پوری از اے سیویلائزیشن آف ہوا، شہوات کے، شبہات اینڈ شہوات اینڈ ہوا، ڈیزائرز کی سیویلائزیشن ہے. اسی لیے تو اٹریکٹیو ہے نا، کہ یو کین ہیو وٹ ایور یو لائک، یو کین گیٹ وٹ ایور یو وانٹ، اشارہ کرو اور تمہیں وہ چیز مل جائے گی. کہ سو اس چیز سے بچنا ہے، ہوا سے بچنا ہے. ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا جو اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہوئے اس نے ایک دین گڑھا ہوا ہے. ہم نے لٹرلی اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے دین گڑھ لیا، اور یہ اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے آج کے دور میں، کہ ہر بندے نے اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے، اپنا ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے، اور اس پیمانے کے بعد وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ قرآن سے وہی کچھ نکالتا ہے جو اصل میں اس کو ٹھیک لگ رہا ہے. اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کے خلاف؟ یعنی آپ نے اللہ کی وحی کو اتنا نچلا درجہ دے دیا
کہ آپ نے اس کو پرکھنا شروع کر دیا اپنی عقل کی بیسس پہ، اپنی جماعت کی بیسس پہ، اپنے فرقے کی بیسس پہ، اپنے سٹینڈرڈز کی بیسس پہ. ایسا نہیں کرنا، ڈیزائرز کو فالو نہیں کرنا. وکان امرہ فروتا اینڈ ہوز افیئر از ایور ان نیگلیکٹ. اور اس کا حال ہی کوئی نہیں، اس کو ہم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. تو ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا. جب ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا تو واٹ اباؤٹ ایسی سویلائزیشن جو کہ اس وقت ویسٹ ہے، ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آتی ہے. اٹ از اے سویلائزیشن آف ڈیزائرز. بے وقوفوں کی سویلائزیشن ہے، لٹرلی زومبیز کی سویلائزیشن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. دنیا داری کی سویلائزیشن ہے، تباہی کی سویلائزیشن ہے. تباہ کر رہی ہے، لوگوں کو تباہ کر رہی ہے، خود تو تباہ ہو چکی ہے، اب دوسروں کو بھی تباہ کر رہی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور کہو حق اللہ کی طرف سے ہے، حق واضح ہو چکا ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا دجال کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سلوشن نہیں پتا. تمہیں کھول کھول کے حق واضح کر دیا گیا ہے، وارن کر دیا گیا ہے. اب جس نے ایمان لانا ہے ایمان لیا ہے، جس نے کفر کرنا ہے کفر کرنا ہے، کفر کرے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. بے شک ہم نے ظالمین کے لیے آگ پیدا کی ہے جس کی دیوار انہیں سراؤنڈ کر لے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. And if they call for relief، اور اگر وہ ریلیف مانگیں گے تو ان کو ریلیف کس چیز سے دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی، مرکی آئل، ابلتا ہوا آئل which scalds their faces، جو برن کر دے گا. جب وہ حلق میں لے جائیں گے ان کے حلق کو جلا دے گا وہ پانی، ان کے فیسز کو، گالوں کو جلا دے گا وہ پانی انہیں پیش کیا جائے گا. بئس الشراب وساءت مرتفقا. wretched is the drink، کتنا wretched ہے وہ ڈرنک، کتنا خطرناک ہے وہ ڈرنک، کتنا منحوس ہے وہ ڈرنک. وساءت مرتفقا، اور کتنی ایول ہے وہ جگہ جائے پناہ کے لیے جہاں پہ ان لوگ کو بھیجا جائے گا. وہ ریچڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں یہ اللہ کی مرضی سے دور ہوں گے. جہنم کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. سورہ کاف میں بار بار اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے تھرو آؤٹ دا سورہ کاف. عمل صالح، عمل صالح. دوبارہ اپنی سوچ اس طرف لاؤ، مادہ پرستی سے نکل آؤ، عمل صالح کرو. صرف عمل صالح کی حیثیت ہے، اور ہم کسی کا عمل صالح لاسٹ نہیں کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. They will have gardens of perpetual residence تحتہم الانہار، جہاں پہ rivers will flow. They will be adorned therein bracelets of gold. وہاں پہ انہیں کڑے پہنائے جائیں گے سونے کے، اور وہ وہاں پہ green garments of fine silk and brocade پہنیں گے. یہ جنتیوں کا لباس ہے، سبز لباس ہے. Reclining therein on adorned couches. اور وہاں پہ وہ سجائے ہوئے تختوں پہ بیٹھیں گے، وہاں پہ ریکلائن کریں گے. تخت بھی ہوں گے، اور وہاں پہ یہ جو آپ کا کیا ڈرائنگ روم میں ایک وہ ہوتا ہے صوفہ ٹائپ، کیا کہتے ہیں اسے؟ جی وہ والی کاؤچز ہوں گے. ایکسیلنٹ از دا ریوارڈ اینڈ گڈ از دا ریسٹنگ پلیس کمپیئر ٹو جہنم. یہ ہے بہترین. نعم الثواب و حسنت مرتفقہ. تو مومنین کو ہوپ دلایا جا رہا ہے. اب یہ سٹوری جو آ رہی ہے اس کو سمجھ لیں، اور اس کو انشاءاللہ میں آپ کو آج کے ایک ماڈرن کانسیپٹ سے سمجھاؤں گا جو ہم پہ ایک وار آ رہی ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور مثال پیش کرو ان کے لیے دو مین کی. ایک کو ہم نے گارڈن دیا تھا، 2 گارڈنز دیے تھے آف گریپ وائنس، اینڈ وی بارڈر دیم ود پام ٹریز، اور اس کو بارڈر کیا ہم نے پام ٹریز سے، اور درمیان میں فیلڈ کراپس تھے. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا. Each of the 2 gardens produced its fruit and did not fall short thereof. دونوں گارڈنز بہت پھل پیدا کرتے تھے، اور کبھی بھی پھل ان کے ایسا کوئی موسم نہیں آتا تھا جب پھل نہ ہو. اور ہم نے بیچ میں ریور نکالا تھا. اس سے آئیڈیل اور کیا لوکیشن ہو سکتی؟ اس دور کی آئیڈیل موسٹ ایگریکلچرل لوکیشن، اور وہ ایگریکلچرل ایج تھی، تو یہ جائیداد کے حوالے سے بہترین ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اور and he had fruit، اس کے پاس پھل تھے. So he said to his companion، اس نے اپنے دوست سے کہا، while he was conversing with him، اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا،
میں تیرے سے برتر ہوں, میں تیرے سے برتری لے گیا ہوں, کس میں؟ دولت میں, اور وَأَعَزُّ نفرا میں, نفری کہتے ہیں نا, مین میں, فوج میں. میرے پاس دیکھ نوکر چاکر, میرے بیٹے, میری اولاد, اور یہ میرے ارد گرد میری فوج دیکھ, تیرے سے کتنی زیادہ. کمپیئر کرنے لگ گیا. یاد رکھیں کہ دنیا دار بندہ ہمیشہ کمپیریزن کرتا ہے, اور دین دار آخرہ اورینٹڈ بندہ ہمیشہ دنیا داری کو چھپاتا ہے, چاہے اس کے پاس بہت کچھ ہو. تو اگر آپ اس چیز میں پڑھے ہوئے ہیں کہ کمپیریزن بڑکے مارنا, نئے دولتی جو ہوتے ہیں نا بڑکے وہ مارتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز لے لی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. جو پرانے جن کو گدی پشتی امیر ہوتے ہیں وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں, وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تو یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں, کمپیریزنس کرنا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, اس نے کہا میں نہیں سمجھتا یہ کبھی پیرش ہوگا. یہ پورا کیریکٹر امریکہ ہے, ویسٹ ہے. امریکہ جو سویلائزیشن بنا بیٹھا ہے, آج وہ متکبر ہو گئے ہیں. وہ اپنی چیزیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کیا بنا چھوڑی ہیں, انسان کہاں پہنچ گیا. یہ تو پیک ہے سویلائزیشن کی, اس سے اوپر انسان نہیں جا سکتا, اور ہم نہیں سمجھتے یہ چیزیں کبھی تباہ ہوں گی. چائنیز, جاپنیز, امریکنز, ویسٹ, یہ سارے اس وقت اس تکبر میں ہیں, اور اس کیریکٹر کی پیور ڈپکشن ہے. جب بھی وہ اپنی چیزیں دیکھتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ یہ کس نے پیرش کرنی, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے. لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں, لٹرلی ان کی موویز بتا رہی ہیں کہ وہ اترا رہے ہیں اپنی چیزوں پہ, ان باتوں پہ اترا رہے ہیں. تو انڈرسٹینڈ دس کیریکٹر, یہ کیریکٹر ہے کون؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. دیکھیں آبویس سی بات ہے, جتنا آپ دنیا داری میں پڑھیں گے آپ قیامت کے کانسیپٹ سے دور جائیں گے. آپ کو, کیونکہ قیامت کا کانسیپٹ پھر آپ کو زیب نہیں دے گا نا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا کانسیپٹ کیا کہتا ہے؟ قیامت کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, زکوٰۃ دو, اور دوسروں کے ساتھ جسٹس کرو, اور ایروگنٹ نہ ہو کیونکہ تمہیں پکڑنے والی ایک ذات موجود ہے. تو یہ چیزیں آپ کیوں کریں گے جب پیسہ آپ کا ایم ہے؟ آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو قیامت کو آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. تو اس نے یہ کیا, اس نے قیامت کو ریجیکٹ کیا. قیامت کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی عکاسی کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کیا تو نے دیکھا اس کو جو بالدین کو ریجیکٹ کرتا ہے, اس دن کو ریجیکٹ کرتا ہے, قذب, اس کی تکذیب کرتا ہے. کیا ہے اس کا کیریکٹر؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ کھلانے دیتا ہے. یعنی خباثت کی انتہا ہے, کھلانے بھی نہیں دیتا. آج آپ ایگزیکٹلی دیکھ لیں افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, کون ان کی مدد کر رہا ہے؟ این جی اوز وہاں پہ کیا کرنے گئی ہیں؟ کیش کراپس وہاں پہ اگ رہی ہیں. این جی اوز کے اپنے مقاصد ہیں, بہت کم این جی اوز ہیں جو وہاں پہ ٹھیک کام کر رہی ہیں. کیپٹلزم, کنزیومرزم, شیل وہاں پہ گیا, شیل نے وہاں پہ آئل, نائجیریا میں جا کے آئل نکالا, ریک کیا, اس آئل سے وہ وہاں پہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے ان کا پورا ریور جو ہے وہ پولوٹیڈ ہو گیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ, کتنے زیادہ لوگ کی ڈیتھ ہوئی, بچوں کی ڈیتھ ہوئی. شیل پہ کیس کیا ان علاقے والوں نے, وہ کیس آج تک پینڈنگ ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اس کا, کیونکہ شیل کے پاس پیسہ بہت ہے, دے کین بائی ججز. تو یہ ہے اصل میں بات, اوکے, کہ آخرت کو وہ بھولے ہوئے, جھٹلا دیا نا, کیونکہ دے کانٹ افورڈ دیز کانسیپٹس, آخرت والا کانسیپٹ دے کانٹ افورڈ. تو اس نے بھی یہی کیا. اینڈ ایور اف آئی شوڈ بی براڈ, اور اگر میں کبھی اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو اس سے بھی بہتر پاؤں گا. یہ ہے پیور شیطانی کانسیپٹ, کہ شیطان انسان کو اتنا پاگل کر دیتا ہے کہ وہ مزین کر دیتا ہے, غلط کانسیپٹس مزین ہو گئے, دنیا داری کو مزین کر دیا اس نے, شیطان نے, اس کے لیے کہ چلو اگر ہوئی بھی, اگر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا بھی تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. کتنے لوگ اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ, فیملیز پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں, غلط کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں, لیکن نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور امید یہ آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دے گا. اللہ تعالیٰ تو ہماری پکڑ کر ہی نہیں سکتا. کتنے فرقے ہیں, غلط فرقے, جنہوں نے اتنا بوجھ ڈال دیا انسانوں کے اوپر, کتنے غلط ریلیجنز ہیں, لیکن امید لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. یہ فری میسنز, الومیناٹی, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایتھیسٹ ہیں سارے. ایتھیزم تو ایک معراج ہے, انہوں نے نچلے لوگوں کو ایتھیسٹ بنایا ہوا ہے, لیکن ایلیٹ کلاس ساری ڈیول ورشپر, لوسیفیرینز ہیں.
تو کیا خیال ہے ان کو غلط امیدیں نہیں لگی ہوئی ہیں؟ باقاعدہ ابلیس نے انہیں غلط امیدیں دلائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ لوسیفیرین فلسفی کیا ہے. فری میسنری میں جب بھی کوئی انٹر ہوتا ہے تو اس کو کچھ پروٹوکولز پڑھائے جاتے ہیں, کچھ آرٹیکلز پڑھائے جاتے ہیں. پہلا جو آرٹیکل آف فیتھ, جیسے ہمارا پہلا آرٹیکل آف فیتھ کیا ہے؟ توحید ہے. ان کا پہلا آرٹیکل آف فیتھ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا پہلا آرٹیکل آف فیتھ یہ ہے, پوری سٹوری وہ سناتے ہیں اور اس سٹوری سے جو وہ اخذ کرتے ہیں وہ ان کا آرٹیکل آف فیتھ ہے. سٹوری یہ ہے کہ ہیومن بینگ, the first two human beings, Adam and Eve, they were imprisoned. انہیں قید کیا تھا ایک vindictive, revengeful, بدلہ لینے والے ظالم سفاک خدا نے, ایک گارڈن میں, ایک باغ میں. یہ سٹوری ہے پوری ان کی, جو فری میسن خود منہ سے سناتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیں, جو ایکس فری میسنز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے شروع میں, پہلے سٹوری سنائی جاتی ہے. تو اس خدا نے انہیں وہاں بند کیا, اور بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کھیل تماشے میں لگے رہیں, پھل شل کھائیں اور انہیں جنت کی نہریں نظر آئیں, نعوذ باللہ, انہیں درخت اور ہریالی نظر آئے, یہ خوش رہیں, لیکن یہ اس چیز کو نہ پالیں, فوربڈن فروٹ کو نہ پالیں, کیونکہ اگر انہوں نے اس چیز کو پا لیا تو ان میں انٹلیکٹ آ جائے گی اور یہ خود خدا بن جائیں گے اور میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ باقاعدہ کئی سٹوریز, موویز کی سٹوری ہے کہ فلانے کنگ نے اس ڈر سے کہ میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے لوگوں کو بند کر دیا کہ کہیں یہ عقل والے نہ ہو جائیں. تو یہ سٹوری وہ کس سے منسوب کرتے ہیں؟ ایڈم اینڈ ایو سے. اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک ونڈکٹیو گاڈ پریزنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے نعوذ باللہ منع کیا تھا, اس گاڈ نے, لیکن ہمارے گاڈ نے سیو کیا ہیومینٹی کو. ابھی ہمارا گاڈ کون ہے آپ کو پتہ لگے گا. اس گاڈ نے بند کیا, امپریزن کیا, اور منع اس لیے کیا تھا کہ اس ٹری سے نہیں کھانا تاکہ یہ خود خدا نہ بن جائے اور میرے خلاف بغاوت نہ کر دے, میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. تو اس نے انہیں کھیل تماشے میں لگا دیا. جیسے میں آپ کو اس کمرے میں بند کر کے PS4 دے دوں, ٹی وی بھی دے دوں, کیبل بھی دے دوں, کھانے شانے دے دوں, لیکن اس کمرے سے باہر نہ نکلنے دوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے جیسے آپ باہر نکلے آپ عقل مند ہو جائیں گے, آپ کو عقل آ جائے گی اور آپ میرے خلاف ہی نہ کھڑے ہو جائیں. تو لہٰذا وہ دوسرا گاڈ آیا جو اصل گاڈ ہے, لوسیفر. اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ ٹری سے کھانا کھاؤ, اس سے یہ جو فوربیڈن فروٹ ہے یہ کھاؤ تو تمہیں وہ چیز ملے گی جس چیز سے تمہیں روکا جا رہا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ امورالٹی. تم خدا بن جاؤ گے, تمہیں انٹلیکٹ ملے گی. یہ ہے ان کا کانسیپٹ. اسی لیے ان کا جو سمبل ہے نا, فائر کا سمبل, کمپس کے ساتھ فائر, وہ فائر کیا ہے؟ وہ فائر ہے ابلیس. ابلیس فائر کا بنا نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ فائر نے ہمیں چھٹکارا دیا, انسانوں کو فریڈم فائر نے دیا. تو فائر ابلیس ہے, اور فریڈم یہ ہے کہ اس فروٹ سے کھلایا. تو یہ جو ایپل کا لوگو ہے, یہ آدھی ایک بائٹ ایپل میں سے, فوربیڈن فروٹ ایپل ہے نا بائبل کے مطابق. تو whoever buys the apple takes that first bite out of the forbidden fruit. یہ ہے فلسفہ ایپل کے پیچھے, یہ آپ سرچ کر لیں جا کے. اوکے, اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں, کانسپیریسی مانیں یا جو کچھ مانیں, میں ابھی آپ کو پروف کروں گا ایپل کا یہ فلسفہ ہے. ایپل باقاعدہ فری میسونک ایجنڈا پہ ہے. ہاں, جو اس کو بائی کرتا ہے اس کو نہیں پتا, میں بھی یوز کر رہا ہوں, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. اوکے, بہت عجیب بات آپ کو لگے گی, لیکن ابھی میں اس پہ مزید بات کروں. سو دیٹ از دا فرسٹ بائٹ آؤٹ آف دیٹ فوربیڈن فروٹ. جو بندہ وہ بائٹ لے لے گا وہ ہیومنوئڈ بنے گا, ٹرانس ہیومن بنے گا, اور وہ بندہ سائباکس بنے گا. ابھی میں آپ کو اس کے کانسیپٹ سمجھاتا ہوں, بیسکلی ایجنڈا کیا ہے. اوکے, تو یہ ہے وہ پوری سٹوری, ابلیس کی سٹوری, لوسیفیرین ایجنڈا, لوسیفیرین آرٹیکل آف فیتھ, کہ اصل میں اس نے انسان کو فری کیا. تو اس نے کہا کہ اگر میں واپس بھی گیا تو مجھے بہت ملے گا. تو یہی دھوکے تو اس نے الومیناٹی اور فری میسنز کو دیے ہوئے, ابلیس نے. وہ کہتا ہے اصل میں خدا ہوں اور میں تمہیں دوں گا بہت کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا کہ اس کے وعدے جھوٹے ہیں اور وہ اپنے وعدوں سے مکر جائے گا قیامت والے دن. قال له صاحبه وهو يعاور اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وہ کمپینین اچھا تھا, اس کے ساتھ مخلص تھا, اسے واپس لا رہا تھا نیچر کی طرف. کہہ رہا تھا کہ تو شرک کرتا ہے, اکفرت, کفر کرتا ہے, بالذی خلقک, اس ذات سے جس نے تجھے بنایا, من تراب, مٹی سے, ثم, اس کے بعد, من نطفہ, نطفے سے,
ثم سواک رجلا، اس کے بعد تجھے پروپورشن کیا، اور رجلا تجھے ایک انسان بنا دیا، ایک مین بنا دیا اتنے فٹ کا، لمبا چوڑا تجھے انسان بنا دیا، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے؟ حالانکہ اس نے ابھی تک کفر اوپن بلنٹلی تو کسی کو سجدہ نہیں کیا، کوئی دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کیا، ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے قیامت شاید آ جائے، آئی تو مجھے اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا، تو کفر کس چیز کا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، جہاں تک میری بات ہے وہ اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ، وہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، کیوں تو نے نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ بے شک یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ there is no strength except from Allah، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، بے شک تو مجھے دیکھتا ہے اپنے سے کم مال میں اور اولاد میں، فاسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک یرسل علی حسبانا من السماء وتصبح سعیدا زلقا، لیکن بعید نہیں اس سے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر دے دے، اور اس سے بعید نہیں ہے کہ تجھ پہ کوئی بہت بڑی کلیمٹی بھیج دے آسمان سے، اور پھر تیرا یہ سارا کا ساری جو دولت ہے تجھے بھس بنا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو پنش نہیں کرتا اس سے پہلے کہ وارن کر دے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ what kind of a God it is، جو لوگوں کو تباہ کر رہا ہے نعوذ باللہ، اور جو لوگوں کو پنش کر رہا ہے، یہ ایگوئسٹک گاڈ ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا یہ ایگو ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو وارن کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے ہیں، اور وہ بندہ نقصان کر رہا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، ہیومینٹی کا نقصان کر رہا ہے، تو وائی شوڈ ہی ناٹ بی پنشڈ؟ لیکن اس سے پہلے وارن کرایا کہ نہیں کرایا؟ اسی طرح دن رات وارننگز مل رہی ہیں ان لوگوں کو کہ نہیں مل رہی ہیں، ہر جگہ سے مل رہی ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہیں۔ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، اور its water will become sunken into the so you would never be able to seek it and its fruits were encompassed by ruin، اور پھر ہوا یہ کہ وَأُحِيطَ بِالثَّمَرِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا in dismay over what he has spent on it، کتنی محنت کی تھی، کتنی اس نے جدوجہد کی تھی، سب برباد ہو گئے، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ while it had collapsed upon its trellises and said لم یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اب یہاں پہ میں رکوں گا اور اس طرف آؤں گا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ اس پوری سٹوری میں آج کے دور کا جو شرک ہے، آج کے دور کا جو پروپیگنڈا ہے، اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں، ہم سب اس کے شکار ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ اس پوری سٹوری میں اس نے شرک کہاں کیا؟ کوئی مجھے یہ سمجھا دے، کس کے ساتھ شرک ہوتا ہے؟ شریک کرنا۔ قیامت کو جھٹلانا شرک نہیں ہے، قیامت کو جھٹلانا کفر ہے۔ شرک کا مطلب ہے شریک کرنا۔ اس نے کس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا؟ جی کس کے ساتھ؟ مال کو شریک کیا اللہ کے ساتھ؟ اپنے آپ کو، آئی ایم، اپنے نفس کو۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا آئی ایم کا، اب ہم اس میں بات کریں گے۔ سب سے بڑا شرک آج کے دور کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے نا اللہ کے خلاف۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیکنالوجی۔ اس بندے کو آپ جانتے ہیں؟ تھوڑی کلیئر فوٹو دکھاتا ہوں۔ ہی از لٹرلی ٹونی اسٹارک، نام ٹونی اسٹارک نہیں ہے لیکن یہ ریئل لائف کا ٹونی اسٹارک ہے، اوکے، آئرن مین۔ کیا کیا تھا اس نے 1948 میں؟ جان پارسنز اس کا نام ہے، اوکے، سرچ ہم آؤٹ۔ He is the father of rocket technology. He is the one who gave rocket its fuel. اس نے راکٹ کا فیول دریافت کیا تھا، راکٹ کا فیول بنایا تھا۔ اس کی وجہ سے راکٹس آسمان پہ گئے ہیں، اس کی وجہ سے سیٹلائٹس ہیں آج۔ He is the father of space technology, okay? John Parson. And he is an open devil worshipper, acknowledged devil worshipper. چھپا ہوا نہیں، devil worshipper، خود کلیم کیا کہ میں devil worshipper ہوں، سب کو پتا تھا یہ devil worshipper ہے۔ اور اب میں آپ کو ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نے کہا میں نے ڈریم دیکھی ہے، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، اور اس ڈریم میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے جس نے مجھے شاباشی دی اور مجھے مزید بوسٹ کیا، مجھے مزید موٹیویٹ کیا کہ اس چیز کو مزید کرو کیونکہ مجھے یہ چیز بہت ہیلپ کرے گی، تمہارے راکٹس اور تمہاری سیٹلائٹ۔ اور اس بندے کا نام الدجال بتاتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے میں لمبی چھوڑ رہا ہوں تو میں آپ کو وہ ایکسرپٹ پورا پڑھا دیتا ہوں۔
who am called John Whiteside Parsons in the outer and FRA 210 in the inner, do hereby in the presence of FRA 132, ये उनके codes हैं, take this oath of a Magister Templar, master of the temple, which for me is the oath of Antichrist, and I swear that my name is Balerian Armilus al-Dajjal, Antichrist, who am come to fulfill the law of the beast, 666 Crowley, and I hereby accept all things needful for the fulfillment of my will and swear to preserve in this my chosen work unto the end. अगर आपको ये नहीं यकीन आ रहा तो bustle.com गोरों की वेबसाइट है. Real 12 facts about the real Jack Parsons. Okay, अब मैं आपको गोरों का आर्टिकल पढ़ाने लगा हूं. Number 1 fact. His first name was Marvel. Marvel is inspired from his works. अब सुने, ये गोरों ने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा. Then after an out-of-body experience well into his occult days, he was called Balerian Armilus al-Dajjal. ये गोरों की वेबसाइट है, ओके, किसी मौलवी की वेबसाइट नहीं है. He claimed कि I have met al-Dajjal. al-Dajjal कह रहा है, ओके, या तो कोई छुप के नाम ले, एंटी क्राइस्ट कहे, क्लियर कह रहा है al-Dajjal, और लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दज्जाल एग्जिस्ट करता है. लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दिस मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इज इंस्पायर्ड बाय दज्जाल. दज्जाल बकायदा एक एक चीज पे नजर रखे हुए हैं और इन लोगों को शाबाशी मिल रही है, इनको शाबाशी देता है, उन इससे जाके मीटिंग्स करते हैं लोग. अब आगे सुने. ये तो हो गया जॉन पार्सन्स, एंड ही इज अ नोन अकल्टिस्ट, नोन डेविल वर्शिपर. ओके, ये गोरों के आर्टिकल्स आप पढ़ लें. हु इज दिस? फ्रांसिस बेकन. कौन है ये? फ्रांसिस बेकन. साइंस के स्टूडेंट्स तो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 6th क्लास में इसका नाम पढ़ाया जाता है. साइंटिफिक इंक्वायरी प्रोसेस है ना पूरा, साइंटिफिक प्रोसेस पूरा, साइंटिफिक इंक्वायरी आप लोग पढ़ते हैं ना, 6 स्टेप्स साइंटिफिक प्रोसेस के, साइंटिफिक इंक्वायरी के. ही इज द डिस्कवरर, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, फ्रांसिस बेकन. अगेन अ वेरी वेल नोन मैजिशियन. ओके, अकल्ट के साथ डार्क मैजिक करता था, वेरी वेल नोन, छुपा हुआ नहीं. इसकी हिस्ट्री पढ़ लें आप जाके, पूरी बुक लिखी हुई है इसमें. नॉलेज इज पावर बाय जॉन हेनरी. लुक एट द tagline, how magic, the government and an apocalyptic vision inspired Francis Bacon to create modern science. He is the father of modern science. पूरी बुक है knowledge is power. उस बुक में क्या है? यही है कि how he took help from dark magic, black magic and inspired modern technology. So this is real people. Okay, ये लंबी लंबी नहीं मैं छोड़ रहा, ये आपको प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं कि ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, एज ऑफ रेनेसेंस है, इसकी जरा आप हिस्ट्री पढ़ें और डार्क मैजिक की हिस्ट्री पढ़ें, आपको दोनों में बहुत डीप रिलेशन नजर आएगा. उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे ब्लैक मैजिशियंस थे. ये आपको सबूत के साथ, प्रूफ के साथ. अल्केमी क्या है? द अल्केमिस्ट. अल्केमी इज ब्लैक मैजिक इन शॉर्ट, क्योंकि ब्लैक मैजिक में ही वो चीजें यूज होती है ना, अल्केमी, केमिस्ट्री वाली चीजें. यू नीड पाउडर, यू नीड जड़ी बूटी और ये और वो फलानी चीज, बोन्स, ब्लड, okay, animal का ढांचा और ये वो, all these things, these are occult things, occultist things, occult technology. Who is this? जी, his name Arthur C. Clarke. Again, he is the father of satellite, modern satellites. जितनी भी मॉडर्न सैटेलाइट्स हैं उनका पेटेंट इसको जाता है. ओके, इसके नाम पे है पेटेंट, आर्थर सी क्लार्क. In 1961, he gave an interview and he knew the future. And in that interview, he predicted cell phones. 1961, YouTube पे अभी तक शायद वो interview. He predicted texting and he predicted ये Wi-Fi. He predicted the internet. By the way, एक सिंगर है प्रिंस, उसने 1999 में इंटरनेट पे बयान दिया था और उसने कहा था I want all of you. YouTube पे क्लिप मौजूद है, ये देखें. प्रिंस वॉन्स इंटरनेट. जस्ट लिसन टू दिस क्लिप, 1999 का क्लिप. ही सेड आई वॉर्न ऑल ऑफ यू, डू नॉट बी फूल्ड बाय द इंटरनेट बिकॉज इट्स गोइंग टू फूल यू. इट विल लुक वेरी कूल, इट विल गिव यू मैनी थिंग्स, बट इट विल लिटरली टेक अवे योर ह्यूमैनिटी. ये इसका 1999 का बयान है और ये कहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है? याहू के पोडियम पे खड़ा होकर, यानी राइट देयर राइट देन he warned them of the internet. So these people already know these things. Okay, जो occult members होते हैं ना, इन्हें पहले से फ्यूचर की बातें पता होती हैं कि फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, 100 साल पहले का प्लान होता है. आर्थर सी क्लार्क, he gave 3 laws of technology जो बहुत मशहूर हैं.
One of that law is no technology reaches a level of complexity except it becomes indistinguishable from magic. ये कहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं जाती कॉम्प्लेक्सिटी में कि ये लिटरली मैजिक बन जाती है. तो ब्लैक मैजिक का और टेक्नोलॉजी का बहुत गहरा आपस में ताल्लुक है. This is the basic agenda, transhumanism. What is transhumanism? जी? Yes. क्या है बेसिकली, क्या चाहते हैं ट्रांसह्यूमनिज्म? ये तस्वीरों से आपको क्या पता लगा? हाफ ह्यूमन एंड हाफ मशीन. This is the basic agenda of Apple, Android and all the technology hub which we have today. चाहे आप माने या ना माने, चाहे आप इसको कॉन्स्पिरेसी कहें, जो भी कहें, लेकिन 100% मैं इस चीज़ का बिलीवर हूं कि दे आर प्रोमोटिंग दिस एजेंडा एंड व्हाट दैट एजेंडा इज वो मैं आपको कंक्लूड करके फाइनल बताऊंगा. बहरहाल इन शॉर्ट, द ऑब्जर्वर ये एक मैगजीन है, इसका आर्टिकल था ट्रांस ह्यूमनिज्म पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके क्या अफकार और नजरियात हैं. बेसिकली इन शॉर्ट दे वांट कि ह्यूमैनिटी रीचेस अ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, a level of potential that they literally become machines. जैसे मशीन कितने ज़्यादा काम करती है, मशीन की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पीक पे है, इस तरह ह्यूमन बींग्स विल रीच देयर बेस्ट. यही इल्यूमिनाटी एजेंडा, यही लूसीफेरियन एजेंडा कि यू विल बिकम गॉड. टर्मिनेटर मूवी की क्या थीम है? वो जो टर्मिनेटर्स होते हैं, अटैक करते हैं, वो ट्रांस ह्यूमनिज्म ही है ना, कि वो अटैक कर रही हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है. वीक को वो पैरिश कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और खुद आ रहे हैं ऊपर. बेहतरीन रेस ऊपर आएगी. This is what is called the Luciferian agenda. और ये है iPhone. Okay, iPhone, मैं. आज के दौर का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा खुदा, बातिल खुदा I है. So understand this. Why it's called I. That is the fitna. And that is the fitna of singularity. It's called singularity in transhumanism. और ये आपको पता है ना कि biblical पेंटिंग है, ओल्ड टेस्टामेंट की पेंटिंग है, कि खुदा जो है वो उंगली मिला रहा है किसके साथ? अब्राहम के साथ. आई थिंक अब्राहम है. एंड सो दे आर कनेक्टिंग एंड बिकमिंग सिंगुलर. सिंगुलैरिटी क्रिएट हो. सो मशीन्स एंड ह्यूमन बीइंग्स विल बिकम सिंगुलर. सिंगुलैरिटी. नाउ हाउ दिस एजेंडा इज प्रमोटेड? एप्पल की मैं आपको हिस्ट्री बता चुका हूं. गॉडहुड कैन बी अचीव बाय अ बाइट आउट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट. दिस इज बेसिकली द हिडन सीक्रेट philosophy behind this logo, Apple logo. When you take a bite out of it, you can achieve godhood. You will become God. When this comes in your hand, जब ये आपके हाथ में आएगी ये चीज़, तो आप कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे आपको पता नहीं है. आप क्या क्या कर सकेंगे आपको पता नहीं है. Okay, so this is the agenda of I am. And this is no joke. Will I am. इस वक्त बहुत मशहूर रैपिस्ट सिंगर, इसका नाम है विलियम. बट लुक हियर, will.im, विल पावर / विल पावर. क्या आपको इतनी विल पावर मिलेगी कि आपका पोटेंशियल, यू अनलीश द जायंट विद इन, यू आर गॉड. आई एम मिक्स टेप्स, क्या छोटी बात है? वाई आई एम? वट इज मेंट बाय आई एम? आई एम वर्ल्ड टूर बियॉन्से. एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि इस वर्ल्ड टूर पे ये अपने कॉन्सर्ट्स में लाइक अ साइबॉर्ग. साइबॉर्ग कहा था आपने? शी इज ड्रेस्ड एज अ साइबॉर्ग, एज अ ट्रांस ह्यूमन. वाई? व्हाट्स द रिलेशन? वर्ल्ड टूर का नाम आई एम है और शी इज ड्रेस्ड अप लाइक अ साइबॉर्ग. लेडी गागा, शी इज ड्रेस्ड अप लुक लाइक अ साइबॉर्ग इन वन ऑफ हर सॉन्ग्स. एंड व्हाट इज शी होल्डिंग? आईफोन. तो क्या ये तुक्के हैं? क्या ये मतलब कॉन्स्पिरेसीज हैं? सोचने की बात है. हम इनको जितना मर्जी इनकार कर दें, बट वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द रियलिटी कि दे आर ब्रेन वॉशिंग ऑल ऑफ अस. दे आर मेकिंग अस लिटरली ट्रांस ह्यूमन बीइंग्स. क्या आपके सामने नहीं है? लोग जो है वो दरिंदे नहीं बनते जा रहे, लोग ज़ॉम्बीज़ नहीं बनते जा रहे, लोगों से एम्पैथी नहीं कम होती जा रही. चाइना में एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने. एक बच्चे को ज़ख्मी किया, रोड पे गिराया, और पूरे 1 घंटे में सिर्फ 2 लोगों ने उस बच्चे की तरफ तवज्जो दी, मदद की. बाकी सब दे पास्ड ऑन अननोटिस्ड. वो बच्चा रो रहा था, बिलबिला रहा था, खून निकल रहा था उसका, किसी ने उसकी मदद नहीं की. क्या है? व्हाट इज दिस? प्रूव हो गया ना कि आप में से एम्पैथी खत्म हो चुकी है. ये तो चाइनीज का हाल है, पाकिस्तानियों का भी हाल इस तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. ओके, दिस वुमेन, इसका नाम है, मैं आपको इसका नाम अभी सर्च करके बताता हूं, मिस मेटावर्स. ओके, शी इज द वन. मिस मेटावर्स, right now she has million of followers on Facebook and she is promoting the
this she is called the futurist. Okay, futurist page भी है Facebook पे, and she is called the क्या कह लें कि she is the queen of this ideology. ये जो ideology मैं आपको बता रहा हूँ transhumanism की. Interestingly, let me tell you कि इसका बाप कौन था. Let's search out the father of Miss Metaverse. Katie Aquino इसका नाम है, and what's the father? Aquino नाम है इसके फादर का, बट पहला नाम लेट्स सर्च आउट. फादर ऑफ केटी एक्विनो. I think her father name is John Aquino. Okay, if I'm not wrong. Anyway, whatever the name is, let's see the relationship. She is right now promoting, और ये देख लें कि तस्वीर में क्या है कि she is eating up. दुनिया एस्टेरॉइड्स इर्द गिर्द हैं, हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूम रही है. ओके, सो पिक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ये इसका बाप है जॉन एक्विनो, हु इज जी चर्च ऑफ सेटन. ये कौन है आपको पता है किसके साथ खड़ा है? जॉन लेवे, हु इज द फाउंडर ऑफ चर्च ऑफ सेटन, द फेमस अकल्टिस्ट, डेविल वर्शिपर. ये इसका बाप है इस लड़की का जो इसके साथ खड़ा है, अननोन डेविल वर्शिपर. And this devil worshipper was so much known, he was a lieutenant होता है ना in the US Army, कि ये वो आर्टिकल है, devil worshipper holds sensitive army post and top brass says no problem. Look, he is the man, John Aquino. यानी such is the इस चीज की authenticity कि सबको पता है कि जॉन एक्विनो डेविल वर्शिपर है और वो आर्मी पोस्ट संभाले हुए, and they say no problem, it's okay, it's a fashion. उस दौर में फैशन था ना चर्च ऑफ सेटन, कोई नहीं, लोगों का अपना. एंड शी इज हर डॉटर. नाउ सी द रिलेशनशिप. शी इज प्रमोटिंग दिस अकल्टिस्ट एजेंडा, ट्रांसह्यूमनिज्म. फेसबुक, ये क्या है? एफ और ये थंब. अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है. ट्यूबल केन. केन का आपको पता है केन कौन है बिब्लिकल लैंग्वेज में? हाबील का भाई कौन था? काबील. काबील ने क्या किया था? सबसे पहला सिन दुनिया का. तो फ्रीमेसन्स में केन का जो कैरेक्टर है, सुभान अल्लाह, केन का जो कैरेक्टर है ये बहुत अहमियत का हामिल है फ्रीमेसनरी में. ओके, एंड दे लिटरली प्रेजेंट केन एज अ हीरो. काबील को, काबील ने क्या किया था? अपने भाई को कत्ल किया था, पहला सिन किया था. नाउ लेट मी शो यू द ट्यूबल केन लोगो. ओके, ट्यूबल केन जो उनकी फिलॉसफी है पूरी, फ्रीमेसन्स के लोगोज होते हैं ना. कैन यू सी दिस लोगो? And now can you see Facebook? Okay, there is a similarity. F and then the thumb sign. Okay, this is Google Chrome. 6, we have 3 colors, right? And this one becomes 6. यहाँ से देखें तो 6, इस एंगल से देखें तो 6. 666. Okay, maybe not. You can say conspiracy है, exaggerate किया जा रहा है, but मैं इसको बिल्कुल ठीक मानता हूँ क्योंकि I have proofs. I know the agenda. मेरे पास इस्लाम से भी प्रूफ है. फ्री मेसोनिक स्टैंप, ये आपको पता ना, ये पूरा जो उनकी स्टैंप है, और ये जो कंपस, ये देखें क्या है बीच में जी. ओके, एंड दिस इज जी मेल. एंड देन वी हैव दिस गूगल स्टोर. व्हाट इज दिस? ये देखें ना, ये जो इनके सिंबल्स हैं सारे, और जीमेल का आप सिंबल देखें, देयर इज अ सिमिलैरिटी. एंड देन व्हाट इज दिस? Yes, but this is the stamp of Satan in Freemasonry. Okay, and then we have this Google Store. इस पे मजीद आपने सर्च करना है, मजीद इसको फिरोलना है, तो गोरो ने इस पे वर्किंग की है. ओके, यू कैन सर्च इट आउट. एजेंडा, ये सारी बातें बता के, आई एम. ओके, दिस इज द लोगो, दिस इज द मोटो, आई एम. हर बंदा शुड से आई. एजेंडा, करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर. अल्लाह की नेचुरल क्रिएशन को करप्ट करना थ्रू टेक्नोलॉजी. नंबर 2, विदाउट अ सोल, लिटरली ह्यूमन बीइंग्स को विदाउट अ सोल कर देना. नंबर 3, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एज वी नो इट. उनसे ह्यूमैनिटी उछक लेना, खत्म कर देना उनसे ह्यूमैनिटी. एक ह्यूमैनिटी का जो बूंद है, उनके अंदर की जो बूंद है, एक ड्रॉप चूस लेना उनसे ह्यूमैनिटी की. कैसे? थ्रू दीज थिंग्स. और इलामा इकबाल ने 100 साल पहले है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात.
He knew this agenda. Iqbal had studied all Freemasonry, Illuminati. He knew German Illuminati. And he knew कि उनका एजेंडा क्या है. उसकी बेसिस पे उन्होंने शेयर कहे थे और ये एजेंडा आपके सामने है. आपके सामने है. आज की यूथ परले दर्जे की निकम्मी, केयरलेस, प्रोक्रेस्टिनेटर, लैक ऑफ एम्पैथी, डिवोर्सेस क्यों बढ़ रही हैं हमारे माशरे में? सोचने की बात है, क्योंकि इस चीज ने इंसान को डोपामीन रिसीवर बना दिया. फेसबुक ने डोपामीन रिसीवर बना दिया है, दरिंदा बना दिया. कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सेक्रीफाइस का एलिमेंट नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज का एलिमेंट नहीं है. हर एक को मैं, आई एम, मेरी अना. तो वो इस एजेंडे में काफी ज्यादा कामयाब हो चुके हैं. वेस्ट को तो वो 100% ला चुके हैं. वो तो सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं. उनका आप देख लें, मोस्ट ऑफ देम आर डम. जनरल नॉलेज उनका जीरो है. उन्हें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे रन हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है. यही हाल मुसलमानों का है. So this is the agenda, okay? Lil Wayne, I am not a human being. Why will he name his album I am not a human being? Lil Wayne. तो क्या ये तुक्के हैं? सोचने की बात है. I am trying to relate all these things. एल्बम के नाम देख लें इनके, ट्रांसह्यूमन एजेंडा. इसकी चाबी, इसकी की सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है. नहीं बच सकते आप इस कॉन्सेप्ट से. आप इस कॉन्सेप्ट में पड़ जाएंगे, आई एम के कॉन्सेप्ट में आप उस तरफ चले जाएंगे, आपकी सोल शटर हो जाएगी, आप में लैक ऑफ एम्पैथी आ जाएगी, आप गॉड की नेचुरल क्रिएशन से बहुत दूर चले जाएंगे. जब तक आप लोग सूरह कहफ को नहीं पकड़ेंगे, इस स्टोरी को नहीं पकड़ेंगे. और इस स्टोरी में शिर्क क्या था? मैं, आई एम, मैं हूं सब कुछ. अल्लाह के साथ उसने अपने आप को शरीक किया, और यही फ्री मेसोनिक एजेंडा है. तो सोचे सूरह कहफ में क्या क्या ट्रेजर्स हैं. सूरह कहफ कैसे आपका माइंड खोलता है. अभी तो ये आपको बता रहे हैं, यही बात आप गोरों को बताने लग गए. सोचे आप उनके लिए कितनी बड़ी फेवर कर देंगे, उनको आप किस चीज से निजात दे देंगे. आपको ये बात शायद इसलिए स्पेशल नहीं लग रही है कि आप ट्रांस ह्यूमनिज्म में अभी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है. सोचे उस सिविलाइजेशन के लिए ये कितनी बड़ी चाबी है, उनके लिए ये कितना बड़ा सोल्यूशन है, जो इस वक्त बाकायदा रोबोट्स बन चुके हैं, साइबॉर्ग्स बन चुके हैं, ट्रांस ह्यूमनिज्म में पढ़ चुके हैं. तो मुसलमान एवेंजर है असल में. ये बात मैं बार बार आपको बताता हूँ. कैप्टन अमेरिका एवेंजर नहीं है. कैप्टन मुस्लिम जो है वो जाके सोल्यूशन देगा, वो प्रेजेंट करेगा. तो हम किस चीज पे इल कॉन्फिडेंट होते हैं, हम किस चीज पे जलीलो ख्वार होते हैं. हमारा बच्चा इल कॉन्फिडेंट है इस्लाम को लेके, वही को लेके हम लोग जो है वही को पीछे किया हुआ है. हमें अगर पता लग जाए वही है क्या और वही के पास सोल्यूशन क्या है, तो आज वर्ल्ड लीडर्स मुसलमान हो, आज विजन मुसलमान दे रहा हो लोगों को, ट्रंप के आगे डिबेट कर रहा हो मुसलमान. बड़े अफसोस की बात है मुसलमान साइकोलॉजिस्ट नहीं है. आप कभी जॉर्डन पीटरसन को जाके सुने, उसका एक मशहूर है बड़ा क्लिप, फेमिनिस्ट नैरेटिव को जिसने ब्रेक किया, देखा आपने वो क्लिप, बहुत मशहूर. जॉर्डन पीटरसन को सर्च आउट कीजिएगा यूट्यूब पे. हीरा है वो बंदा, क्रिश्चियन है, गॉड पे बिलीफ रखता है, साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. इस वक्त अल्लाह उससे बहुत काम ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. फेमिनिज्म को जिस तरह वो ब्रेक कर रहा है वो बंदा, आप उसके क्लिप सुने, उसके इंटरव्यूज सुने. ट्रांस ह्यूमनिज्म को जिस तरह वो ब्रेक कर रहा है, अल्लाह ने तो काम लेना है ना, नॉन मुस्लिम से भी ले लेगा. लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस जैसा एक मुसलमान स्कॉलर, एक मुसलमान लीडर हमें नजर नहीं आता. उस जैसा एक पैदा हो जाए. अभी तो क्रिश्चियन है, सोचे मुसलमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसको ये नॉलेज है, जो इस चीज को ब्रेक करे, जो लिबरल्स के मुंह पे चपेट मारे जाके साइकोलॉजी के थ्रू. उस जुर्रत नहीं होती किसी फेमिनिस्ट की उसके आगे. आप जाके देख लें उसके क्लिप्स, लिटरली वो रुला देता है लिबरल्स को, लेफ्टिस्ट को रुला देता है, फेमिनिस्ट को रुला देता है, क्योंकि उसके पास इतना बैकअप करने के लिए मटेरियल है, इतनी साइकोलॉजी, इतनी रिसर्च है, इतना जबरदस्त उसके पास एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स हैं कि लोग उसकी बात सुनते हैं. तो ये अफसोस की बात है कि हम लोग में कोई ऐसा प्रोड्यूस नहीं हो रहा. तो ये आपके लिए विजन है, ओके, कि ऐसा बंदा प्रोड्यूस होना चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो, साइकोलॉजी का नॉलेज भी रखता हो, इन मॉडर्न चीज़ों का भी नॉलेज रखता हो, जिसके पास डिग्री भी हो. इन चीज़ों में एक्सेल करना चाहिए ना. शेख अहमद दिदाद अक्सर कहते थे कि हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर्स कितने, मिलियंस. हमारे पास फुल टाइम इंजीनियर्स कितने, मुसलमानों के पास मिलियंस. फुल टाइम फार्मासिस्ट कितने, मिलियंस. फुल टाइम दाइस कितने हैं, कहते हैं मैं आपको उंगली पे गिना देता हूँ, 10 होंगे, 5 होंगे, जो फुल टाइम रिसर्च कर रहे हैं, फुल टाइम इस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं, फुल टाइम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं. वो गिनती पे गिनने वाले. तो इसका ये मतलब नहीं है फुल टाइम दाई का कि दुनिया छोड़ दें और अल्लाह अल्लाह करने लग जाए. भाई फुल टाइम दाई से मुराद है कि फील्ड ऐसी चूज करें जहां पे आपको पैसा भी आए, माश भी आए, और आप इसके खिलाफ काम करें ताकि आप अल्लाह के फौजी बने, सोल्जर बने. ओके, तो ये आज जो स्टोरी हमने पढ़ी, दिस इज द ओनली सोल्यूशन. अब आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि अगर आपको कोई यूनाइटेड नेशन में भी बुलाए तो वहां पे जाके आप ये स्पीच दें. ये विजन रखें. क्यों नहीं आप ये सोचते कि मैं एक दिन यूनाइटेड नेशन में जाऊंगा? क्यों आपका माइंड इतना छोटा है कि नहीं मैं मस्जिद में जाके दर्स दूंगा? आपको तो ये सोचना चाहिए मैं लम्स में एक दिन ये लेक्चर दूंगा जाके, मैं उन्हें सोल्यूशन दूंगा. उन बेचारों के पास सोल्यूशन कोई नहीं. यूनाइटेड नेशन में जाके मैं बोलूंगा, मैं ये स्टोरी प्रेजेंट करूंगा कि ये है तुम्हारा सोल्यूशन. जिस मेस में तुमने अपने आप को फंसा लिया और अब तुम्हें समझ नहीं आ रही हम करें क्या, उस मेस से निकलें कैसे? तो उस मेस से ऐसे निकलो. इसलिए अपनी वर्थ का अंदाजा करें. मुसलमान हैं आप, अपने आप को डिग्रेड ना करें. ओके,
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ کل ہم سورہ کاف کو وائنڈ اپ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.